بات لیے چلتے ہیں. وفاقی وزیر حماد اظہر پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ان کے لیے ہم نے علیحدہ پروویژن رکھی ہے، لیکن جو ایڈیشن کا میجورٹی ہم کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہم اس ایک شفاف طریقے سے کرنا چاہ رہے ہیں. اب اگلا قدم کیا ہے؟ یہ پالیسی ہے جو کہ کافی 2 درجن پیجز پہ، اور اس کے اندر بڑے جو آپ سب کے ساتھ شیئر کر دی جائے گی آج. اس کے اندر جو اصول ہیں وہ وضع کیے گئے ہیں. ایک ایک لفظ کے اوپر بڑی تفصیلی بحث ہوئی. 4 کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ صرف اس ایشو کے اوپر ہوئی، اور 100 سے زیادہ میٹنگز مشن کی، رینیوبل وغیرہ وغیرہ. اور وہ ایک نیشنل الیکٹریسٹی پلان کا حصہ بنے گی، اور وہ نیشنل الیکٹریسٹی پلان جو ہے اس کی تمام ویریبلز کو ایک کمپیوٹر ماڈل جس کو آئی جی سیپ کے نام سے ہم کہتے ہیں، جو ہماری اکنامک میرٹ آرڈر کو ایونچولی جا کے ریپلیس کرے گا جب کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ اس آئی جی سیپ کے ماڈل کی بھی اپروول دیتا ہے. یہ پالیسی 2005 سے اس کے اوپر ایک خواہشات تو حکومتوں نے رکھی کہ ایسی کوئی پالیسی لائی جائے، لیکن نہیں لائی گئی. اور اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں. کچھ اتنا انٹرسٹ نہیں لیا گیا، کچھ شاید صوبوں کے اندر اتفاق نہیں ہوتا تھا. آج الحمدللہ یہ ایک تاریخی مقام ہے کہ ہم ایک نیشنل الیکٹریسٹی پالیسی بنانے میں کامیاب ہوئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اثرات ہمیں در حقیقت 10 سال بعد 5 سال بعد نظر آئیں گے، جب ہماری آنے والی، اور خاص طور پہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں ان کو سستی بجلی اور انوائرمنٹلی فرینڈلی بجلی، اور ایسی بجلی جو آپ کے زیادہ سے زیادہ لوکل فیولز پہ منحصر ہے، وہ ملے گی. اس وقت ہمارا بہت بڑا جو پرابلم ہے الیکٹریسٹی کا، وہ صرف جنریشن نہیں ہے، پیداوار نہیں ہے، وہ فائنینشیل پرابلم بن چکا ہے. یعنی کہ ہم نے ایکسپینسو فیولز پہ مہنگے معاہدے کیے، تو اب ان بجلی گھروں کو دینے کے لیے 800 ارب سالانہ کے یا 1500 ارب سالانہ کے پیسے دینے میں دقت آتی ہے، جس سے گردشی قرضے بڑھتے ہیں. دوسرا ہمارا بہت بڑا باٹل نیک ٹرانسمیشن کا ہے کہ آپ بجلی گھر تو جتنے مرضی ایڈ کر لیں، 33,000 انسٹال کیپیسٹی کر لیں ڈیپینڈیبل کیپیسٹی، آپ کے پاس 24,000 میگا واٹ سے زیادہ تو ترسیل کا کیپیسٹی نہیں ہے. اور یہ، اور البتہ کہ اس کیپیسٹی کو پچھلے 2 سال میں 4,000 میگا واٹ سے بڑھایا گیا، 20,000 تھی پھر 24,000 پہ آئی، لیکن ابھی بھی اس میں کم از کم 10,000 میگا واٹ مزید ایڈیشن جو ہے یہ مانگتی ہے. اور اس سال ہم نے ریکارڈ 100 ارب سے زیادہ فنڈز رکھے ہیں جو ٹرانسمیشن کے اندر جائیں گے، اور یہ پچھلے 3 سال کے سارے فنڈز ملا کے اس سے زیادہ ہیں. تو پرابلم تو بہت بڑی ہے، اور پاور سیکٹر کی گردشی قرضوں کا ایک طرف چیلنج ہے، ایک فرسودہ نظام ہے ٹرانسمیشن کا، اور رانگ مکس آف فیولز ہے، امپورٹڈ ایکسپینسو فیولز کا مکس ہے. یہ ساری پرابلمز اپنی جگہ، لیکن ہم نے ایک بنیاد رکھی ہے کہ جہاں ہم ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ان پرابلمز کو حل کر رہے ہیں، مستقبل کے لیے اور مستقبل کی نسلوں کے لیے ایک پلانڈ طریقے سے، کسی لانگ ٹرم ویو کے ساتھ ہم اب انشاءاللہ تعالی بجلی کی ترسیل، بجلی کی پیداوار اور اس کی فراہمی اور اس کی ٹیرف سیٹنگ جو ہے اس کے اوپر ہم اب آہستہ آہستہ اس کو ٹھیک سمت میں لے چلیں گے. اور اگلا جو اس کا جو پلان، جو اس کے اندر قدم ہے، وہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس پالیسی کے اندر جو اصول طے ہو گئے ہیں، ان اصولوں کی بنیاد پہ ایک نیشنل الیکٹریسٹی پلان بنایا جائے گا، جو کہ اس سے بھی زیادہ ایک جامعہ ڈاکیومنٹ ہوئے گا، اور اس کے اندر ہر چیز کی زیادہ گہری تفصیل ہوئے گی. اب میں گزارش کروں گا ڈاکٹر وقار صاحب سے کہ وہ اپنی بہت بہت شکریہ جناب. ابھی میں آپ کے سامنے چند جو موٹے موٹے اعتراضات آئے ہیں بجٹ کے سلسلے میں، ان کے بارے میں آپ بھی کوئی سوال کریں گے انشاءاللہ میں اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا. دیکھیے، ایک بات یہ کہی جا رہی ہے کہ ٹیکس سے متعلق جو اہداف رکھے ہیں وہ غیر حقیقت پسندانہ ہے. میں ایک ایک کر کے ہی اس ساری چیز کو لے لیتا ہوں. دیکھ، ریئلسٹک نہیں. اچھا، اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ ہم نے اور وزیر خزانہ نے اپنی تقریر میں بھی تفصیل سے اس کے متعلق بات کی ہے. اگر یہ سال ہم تقریباً 4700 کے اوپر ختم کریں، امکان یہ ہے کہ اس سے بھی انشاءاللہ آگے ہم ختم کریں گے، تو اگلے سال کے لیے جو نامنل جی ڈی پی کا بڑھنا کا اندازہ 5% کی تو گروتھ ہے، اور 8.2% کا انفلیشن ہے. تو ان دونوں کو جب ہم جوڑتے ہیں تو 13.2% کی
نامنل جی ڈی پی جو ہے وہ آئے گی، اور اس کو اگر آپ ضرب کریں 4700 سے تو آپ کے سامنے 53 تک جو ہے 5300 تک جو ہے آپ چلے جائیں گے۔ اس کے بعد ہم نے بجٹ کے اندر جو اقدامات سال ہم تقریباً 4700 کے اوپر ختم کریں، امکان یہ ہے کہ اس سے بھی انشاءاللہ آگے ہم ختم کریں گے۔ تو اگلے سال کے لیے جو نامنل جی ڈی پی کا بڑھنا کا اندازہ 5% کی تو گروتھ ہے، اور 8.2% کا انفلیشن ہے، تو ان دونوں کو جب ہم جوڑتے ہیں تو 13.2% کی نامنل جی ڈی پی جو ہے وہ آئے گی، اور اس کو اگر آپ ضرب کریں 4700 سے تو آپ کے سامنے 53 تک جو ہے 5300 تک جو ہے آپ چلے جائیں گے۔ اس کے بعد ہم نے بجٹ کے اندر جو اقدامات، انشاءاللہ میں اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے، ایک بات یہ کہی جا رہی ہے کہ ٹیکس سے متعلق جو اہداف رکھے ہیں وہ غیر حقیقت پسندانہ ہے۔ میں ایک ایک کر کے ہی اس ساری چیز کو لے لیتا ہوں۔ دیکھ، ریئلسٹک نہیں۔ اچھا، اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ ہم نے اور وزیر خزانہ نے اپنی تقریر میں بھی تفصیل سے اس کے متعلق بات کی ہے۔ اگر یہ سال ہم تقریباً 4700 کے اوپر ختم کریں، امکان یہ ہے کہ اس سے بھی انشاءاللہ آگے ہم ختم کریں گے۔ تو اگلے سال کے لیے جو نامنل جی ڈی پی کا بڑھنا کا اندازہ 5% کی تو گروتھ ہے، اور 8.2% کا انفلیشن ہے، تو انشاءاللہ میں اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے، ایک بات یہ کہی جا رہی ہے کہ ٹیکس سے متعلق جو اہداف رکھے ہیں وہ غیر حقیقت پسندانہ ہے۔ میں ایک ایک کر کے ہی اس ساری چیز کو لے لیتا ہوں۔ دیکھ، ریئلسٹک نہیں۔ اچھا، اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ ہم نے اور وزیر خزانہ نے اپنی تقریر میں بھی تفصیل سے اس کے متعلق بات کی ہے۔ اگر یہ سال ہم تقریباً 4700 کے اوپر ختم کریں، امکان یہ ہے کہ اس سے بھی انشاءاللہ آگے ہم ختم کریں گے۔ تو اگلے سال کے لیے جو نامنل جی ڈی پی کا بڑھنا کا اندازہ 5% کی تو گروتھ ہے، اور 8.2% کا انفلیشن ہے۔